عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. حضرات، میں نے آپ کے سامنے 27واں سپارہ سورہ الحدید اس کی ایک جو چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے. اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک بات کہی ہے کہ اہل ایمان اپنی ساری محنتیں اور کوششیں دنیا کے اندر کر کے دنیا کے کاموں کے لیے ضائع کر کے نہ چلے جانا. مومنوں، جنت کے لیے کوشش کرنا. مومنوں، میں نے تمہارے لیے جنت جو ہے یہ بڑی تیار کر کے صاف ستھری بہترین بنا کے رکھی ہے. اے مومنوں، ایسا نہ ہو کہ تمہاری ساری زندگی کی محنت و کوشش دنیا کے اندر ہی ضائع ہو جائے اور قیامت کے دن تم جنت سے محروم ہو جاؤ. مومنوں، جنت کی طرف دوڑنا. مومنوں، جنت کی طرف دوڑنا. مومنوں، جنت کی طرف کوشش کرنا کہ ادھر کی. قرآن مجید کے اندر ایک عجیب بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے قرآن مجید میں کسی جگہ بھی دوڑ لگانے کا کبھی نہیں کہا. یہ عجیب بات ہے. لیکن جب جنت کی باری آئی ہے نا تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی لفظ بولا ہے وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. مومنو، جنت کی جب بات میں کرتا ہوں تو جنت کی طرف دوڑ لگاؤ. یہ مسابقت کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں کہ کافی لوگ دوڑ رہے ہوں کسی منزل کی طرف تو ایک بندہ اوپر سے کوئی ان کو کہے او پاجو ہے او تو اگے ننگ او تو اگے ننگ او تو. یہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولا ہے مومنو او تسی اگے ننگو او تسی اگے ننگ جو او تسی اگے ننگ جو. کسی نہ کسی طریقے سے جنت کی طرف جلدی لپکنے کی کوشش کرو. اگر یاد رکھیں دنیا میں کوئی انسان اس کو ساری دنیا کا سونا چاندی مل جائے، دنیا کی ساری حسین عورتیں اس کے پاس آ جائے، کوٹھی مکان بن جائے، نوکر چاکر، زمینوں کا مالک ہو جائے، ساری زمین کا بلکہ اکیلا مالک ہو جائے، اتنا امیر ہو جائے، لیکن یاد رکھیں اگر قیامت کے دن اسے جنت نہیں ملی تو اسے کچھ بھی نہیں ملا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی نسل کے اندر ایک آدمی ایسا ہوگا جس کو اللہ نے دنیا میں اتنی نعمتیں دی ہوں گی کسی دوسرے کو نہیں اتنی نعمتیں. اتنی نعمتیں
क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला का फरिश्ता उसको पकड़ के उसको जहन्नम दिखाएगा। जहन्नम दिखाएगा कि ये देखो जहन्नम और उसकी सजाएं और परेशानियां, और उसको सिर्फ दिखा के ये बात कहेगा, दुनिया में तूने सबसे ज़्यादा नेमतें मिली थी ना, तूने अल्लाह का ख्याल नहीं किया, अब इस जहन्नम के अंदर तुझे डाला जाना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इतना बंदा नेमतों में पलने वाला कि पूरी आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में ऐसा कोई और बंदा है ही नहीं। ये जहन्नम को देख के उसी वक़्त इसके मुंह से निकलेगा, सारी दुनिया की नेमतों के बारे में क्या कहेगा, या अल्लाह इस जहन्नम में मैंने जाना है, मैंने तो कभी दुनिया की जिंदगी में भी कभी को खैर नहीं देखी। भूल गए दुनिया के ओहदे, भूल गए दुनिया का माल दौलत, सोना चांदी, बीवियां, बच्चे, रोब, दबदबा, बादशाही, खत्म। जहन्नम को देख के सिर्फ ये कहेगा कि मुझे तो कुछ, मैंने तो कभी जिंदगी में खैर देखी नहीं, मेरी तो जिंदगी में भी ऐसे ही गुजर गई। और अगर कोई इंसान दुनिया की जिंदगी में बिल्कुल बेचारा सुखे टुकर खा खा के उसने जिंदगी गुजारा किया है, सारी जिंदगी अपना मकान ही नहीं बन सकिया, सारी जिंदगी किराया च रोल रोल के, सारी जिंदगी को कपड़े चंगे नहीं, को खादा चंगा नहीं, को पीता चंगा नहीं, गया नहीं किधरे, को बीवी नहीं, अपने मतलब कख नहीं अगर किसी को मिला, लेकिन क़यामत के दिन अगर उसको जन्नत मिल गई तो उसको जमीन आसमान की सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ने अता कर। इसलिए कि जो जन्नत है वो जन्नत ही है। हम दुनिया में अगर कोई अपनी ताकत के मुताबिक कहते हैं ना, फलां बंदे ने अपना महल तैयार करवाया, जी क्या बात है, क्या बात है, तो जिसको अल्लाह तैयार करवाए उसकी जन्नत की क्या बात होगी। अल्लाह तबारक व तआला इसलिए कहता है, साबिकू इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा कअर्जिस समाई वल अर्ज़ उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसूलिही ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। अल्लाह कहता है, लोगों जन्नत की तरफ आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए जन्नत को बड़ा ही तैयार करवाया है। अल्लाह ने तैयारी क्या क्या करवाई होगी जन्नत के अंदर, कैसे कैसे महल्लात होंगे, कैसे कैसे जन्नत के अंदर नेक और पकीज़ा बीबियाँ होंगी, और कैसे कैसे जन्नत के अंदर उनके महल्लात के सोने और चांदी की ईंटें लगी हुई, कस्तूरी का गारा लगा हुआ, सारी ज़मीन जो है, सारी की सारी ज़मीन जन्नत की कस्तूरी की, और पहाड़ियाँ कस्तूरी की बनी हुई, और दरख्त जो हैं उनके ऊपर इतना इतना फल लगा कि सारी दुनिया के दरख्तों से ज़्यादा जन्नत के एक फल को फल लगा हुआ है, दरख्त को फल जो लगा हुआ है। और ऐसी ऐसी आबशारें, ऐसे ऐसे उनके तकिए, ऐसे ऐसे उनके लिबास, ऐसे ऐसे उनकी बीवियां अल्लाह तबारक व तआला अता करेगा, ऐसी ऐसी नहरें, इतना कुछ अल्लाह ने तैयार कर। अल्लाह कहता है, उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसूलिही, ये मैंने उनको देनी है कि दुनिया के अंदर ये अल्लाह के ऊपर पक्का ईमान रखते थे और उसके रसूलों की बात मानते थे। जो जो रसूल जिसके दौर में आया उसने अपने अपने रसूल की पूरी बात मानी। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह, ये अल्लाह का फजल है कि क़यामत के दिन जिसको टिकट मिल जाए और कहा जाए जाओ तू जन्नत में चला जा, वो लोगों दुआ कर अल्लाह हमारी किस्मत में भी करे, हमारे माँ बाप और आल औलाद की किस्मत में भी करे। या अल्लाह ये तेरे फ़कीर बंदे तुझसे मांगते हैं, तेरे अलावा कोई दे नहीं सकता, तू हमारी किस्मत में जन्नत कर। अल्लाह कहता है मैंने तैयार की है, ये अल्लाह का फजल है। युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, बड़े अजीम फजल करम वाला अल्लाह की ज़ात है, उसने कमाल की एक जन्नत तुम्हारे लिए रखी है। और पजो जन्नत की तरफ, वो पजो जन्नत की तरफ, पजो जन्नत की तरफ, दौड़ो जन्नत की तरफ। उसकी वजह ये दौड़ों का क्या, उसकी वजह कि दुनिया में जिस बंदे को भी देखें इल्ला माशाल्लाह
وہ دوڑ رہا ہے کوئی دنیا کے پیچھے، کوئی بچوں کے پیچھے، کوئی مکانوں کے پیچھے، کوئی کاروبار کے پیچھے، کوئی کسی سیانے کو جا کے مل رہا ہے جی میرا کوئی کاروبار دسو، بس دنیا کوئی جی میرا ویزا باہر دا لگ جائے، جی مینو دولت باہر ڈالر آ جان جی کسی طرح، بس وہ دوڑ۔ اللہ نے کہا یہ دنیا کی دوڑ اتنی دوڑو جتنی دیر دنیا میں رہنا ہے، قیامت کے لیے کوشش کرو، قیامت کے لیے دوڑو مومنو۔ صحابہ جب یہ آیتیں سنتے تھے کہ جنت کی طرف دوڑو مومنو، جنت کی طرف دوڑو، ان کو پتہ چل گیا اس بات کا کہ اللہ جس طرف دوڑا رہا ہے نا کوئی خاص چیز ہے ادھر رکھی ہوئی، کوئی اللہ کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ ادھر کہہ رہا ہے نا کہ میں نے تمہارے لیے رکھا ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ آل عمران میں بھی اللہ نے بات کہی ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اور تیزی کرو تیزی کرو تیزی کرو لوگو، اور ساریاں تیزیاں دنیا واسطے ہی نا، اور رات دن ایک دنیا کے لیے لگا دینا، جنت کی طرف نہیں، تمہیں جنت چاہیے۔ صحابہ نے جب یہ باتیں سنی کہ جنت کی طرف دوڑو، اللہ نے تمہارے لیے اللہ نے تیار کروائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ کا پہلا سب سے کیا کام ہوا کہ صحابہ کرام پاس پھر ان کی تو زندگی میں ایک قسم کی جس طرح ہلچل مچ جاتی ہے نا کہ اللہ نے کیا دوڑو، اللہ تو دوڑوں لگانے کو کہتا ہی نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ پھر نبی علیہ السلام کے پاس آنا شروع ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ یہ جو جس جنت کی طرف کہتے ہیں نا دوڑو دوڑو، اے اللہ کے رسول ہمیں بتائیے جنت کیسے مل سکتی ہے، جنت کیسے مل سکتی ہے۔ لوگوں میں ایک بات کرنے لگا ہوں، بڑی دیر بعد کرنے لگا ہوں، اللہ کی قسم یہ محمد رسول اللہ کے ممبر کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، میری زندگی میں عجیب بات ہوئی ہے۔ میں اللہ کے فضل سے اللہ کی رحمت سے اس مسجد میں 25واں سال ہے، آج تک ایک بندہ بھی نہیں آیا جو اپنے بچے کو لے کے آیا ہوئے جی مولوی صاحب حافظ صاحب دسو اے بچہ میرا جنت ٹر جائے، بس ایک ہی موت پیندی ہے پہ جی اے جی میرے بچے واسطے دعا کرو، یہ کاروبار لگ جائے، یہ ویزا لگ جائے، کسی طریقے نہ پاس ہو جائے۔ کوئی جنت کے لیے آیا ہی نہیں میرے پاس ایک بندہ بھی، ایک بندہ بھی 25 سالوں میں میرے پاس نہیں آیا جو اپنے بچے کو کہ میں اپنے اس بچے کو جنت کے اندر بھیجنا چاہتا ہوں، میں بتائیں کیسے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں معاف کرے، لوگوں اللہ معاف کرے، ایسے لگتا ہے جیسے جنت کی ضرورت ہی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آیا کرتے تھے تو آ کے یہی سوال کیا کرتے تھے، اے اللہ کے رسول بتائیں جنت کیسے جا سکتے؟ کوئی بندہ آتا ہے اللہ کے رسول، بلکہ حدیث کے اندر واقعہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام مسجد سے جب باہر نکلے نا تو باہرلے لوگوں کو بھی پتا چل گیا کہ اللہ کہتا ہے مسجد کی جنت کی طرف دوڑو۔ نبی علیہ السلام سواری کے اوپر بیٹھے تھے، سواری روک روک کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ٹھہرنا ذرا، وہ جنت کی جو بات ہو رہی ہے جنت میں کیسے جا سکتا ہے بندہ، آپ مجھے عمل بتا دیں۔ یعنی عجیب بات یہ ہے کہ سواری روک روک کے محمد رسول اللہ کی پوچھ رہے ہیں جنت میں کیسے جا سکتا ہے، یا رسول اللہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے۔ بلکہ ہمارے بڑے بزرگ جو ہیں، ہماریاں امیاں، ہمارے ابو، ہمارے تایا چاچا دادا دادی، ان سے جا کے پوچھ لیں کدی اس نے اپنے بچے کے لیے دعا کی ہے یا اللہ یہ میرا بچہ جنت میں جائے؟ یہ جی دعا کرو بچہ جو ہے نا بڑا ہو کے کوئی افسر لگ جائے بڑا، دعا ہی نہ ماں باپ کرتے ہیں نہ کوئی اور کرتا ہے، نہ کوئی دعا منگواتا تک نہیں ہے۔ مائیں بھی دعا یہی کرتی ہیں کہ پتر بڑا ہو کہ تو این جو میں تھانے دار لگے تھے، سپاہی لگے تھے، فلان لگے، بس۔ نبی علیہ السلام کو روک روک کے صحابہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ بتائیں جنت کس طریقے سے مل سکتی ہے۔ اور کئی دفعہ صحابہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ آ کے سوال اس طریقے سے کرتے تھے، اے اللہ کے رسول آپ کا کیا خیال ہے، ارائیت ان صلیت المکتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ولم ازد علی ذلک ادخل الجنہ۔ کئی تو آ کے پوچھتے ہیں نا جنت کیسے جائیں، اور کئی آ کے یہ پوچھتے تھے اے اللہ کے رسول میں نمازوں کا بڑا خیال رکھتا ہوں، اے اللہ کے رسول میں ماہ رمضان کے روزے آتے ہیں بڑا خیال رکھتا ہوں،
میں ان کا بھی خیال رکھتا ہوں، میں اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو استعمال کرتا ہوں، حرام کو نہیں کرتا۔ یا رسول اللہ میں حرام کے قریب نہیں جاتا۔ ادخل الجنہ، اے اللہ کے رسول جنت تو چلا جاؤں گا کہ نہیں؟ عجیب بات ہے کہ توجہ ہی صحابہ کی ادھر ہوگی جنت کی طرف۔ اللہ معاف کرے، جدھر دیکھے مکان بنتا ہے جی پہ کوشش کرنے جی پہ فیکٹریاں لگی ہیں بندے باہر کھلنے آ رہے جی، جاپان تو آ رہا، امریکہ تو آ رہا، آسٹریلیا تو آ رہا، فلان جگہ جی نویں فیکٹری، اور ان سے پوچھیں کبھی سوچا جنت کے لیے کیا کر رہے ہو؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کو کہا، فرمایا حلال حرام کا خیال رکھنا، نمازوں کا خیال رکھنا، یہ روزے ان کا اللہ کی حدود کا خیال رکھنا۔ نعم، میں اللہ کا نبی محمد الرسول اللہ کہتا ہوں تمہیں اللہ جنت دے گا۔ جب اس نے یہ بات سنی گی نا پھر اٹھ کے چلا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی جنتی کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لے، کہ جو کہتا ہے میں ساری زندگی خیال رکھوں گا حلال کا اور حرام کا۔ ایسے ہی حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام ایک جگہ گئے ہوئے تھے، وہاں نبی علیہ السلام گئے ہوئے تھے تو ایک بندہ آ گیا، وہ آ کے کہنے لگا، اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں کہ آپ کئی جگہ مجاہدین کو بھیج رہے ہیں، میں کسی جگہ مجاہدین کے ساتھ چلا جاؤں، جا کے میں شہید ہو جاؤں، اے اللہ کے رسول میں جنت تو چلا جاؤں گا کہ نہیں؟ یعنی عجیب بات ہے، جنت 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 کے علاوہ سوچ ہی نہیں رہے۔ اے اللہ کے رسول میں جنت چلا جاؤں گا؟ فرمایا ہاں، شہید ہو جائے گا تو جنت میں چلا جائے گا۔ ابھی یہ اٹھ کے جانے لگا کہ آسمان سے جبرائیل آ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول اسے بتائیں کہ لیکن تیرے اوپر اگر قرض ہو گیا تو شہید بھی اگر ہوا تو جنت نہیں جا سکے گا۔ لیکن صحابہ کا خیال کیا ہے؟ جنت جنت۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حدیث میں آتا ہے ایک مرد تو مرد، مدینہ کی بڈھی جو عورتیں تھیں نا وہ بھی نبی علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ جب قرآن مجید کی آیت آ گئی پجو پجو پجو، بڈھی عورتیں نبی علیہ السلام کے پاس آئی۔ وہ ایک بڈھی عورت آئی تو آ کے کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو میں بڈھی بھی جنت جانا چاہنی ہوں۔ اور نبی علیہ السلام نے ایسے پیار سے کہا کہ بڈھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، وہ رونا شروع ہو گئی۔ اپنے میں ٹھہر جا، تو جب جنت میں جائے گی نا اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا، فرمایا تو جنت میں جائے گی، میں اللہ کا نبی کہتا ہوں جانے سے پہلے اللہ تجھے جوان کر دے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ آج ہماری بڈھیوں کو دیکھ لیں کیا سوچتی ہیں، ان کا اپنا ہے وے پترا وے سو جوائیں جم جیویں وے جوانیاں، کوئی اپنے لیے جنت یا اپنی اولاد کے لیے کوئی جنت اللہ سے مانگ ہی نہیں رہا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے موقع دیتا ہے جنت جانے کے لیے۔ صحابہ کے نبی علیہ السلام سے دعائیں کراتے تھے، اللہ کے رسول دعائیں کرے میرے لیے میں جنت میں چلا جاؤں۔ نبی علیہ السلام نے ایک دن قیامت کا ذکر کیا اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے 70,000 انسانوں کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں بھیجے گا، اور ان 70,000 میں سے ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 تمام کے ساتھ 70,000 ہوں گے۔ یہ بات سن کے اسی وقت فٹافٹ، ابھی نبی علیہ السلام کے منہ سے یہ بات نکلی ہے، فٹافٹ صحابی کہنے لگا عکاشہ رضی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو اللہ مینوں بھی انہاں چ کر دے جنتیاں چ۔ یعنی جنت کی دوڑ لگی ہوئی ہے صاحب۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو کہا تھا، بڑا نبی علیہ السلام کا وہ کام کرتا تھا، وضو کا پانی وغیرہ وہ آپ کا آگے پیچھے خیال رکھتا تھا، جوتی سیدھی کر آؤ اللہ کے رسول سارا خیال رکھتا تھا اس دور میں جو رکھا جا سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اسے کہا کہ تو نے اپنے لیے کوئی دعا بھی کراؤ، اتنے کام کرتے ہو۔ تو اس نے کہتا ہے میں نے ساری رات سوچ کے پھر ایک کوئی گل کہی کہ میں اللہ کے رسول سے دعا کیا کراؤں، سونے چاندی کی کراؤں کہ مجھے ختم ہو جانا ہے، میں شادی نہیں ہوئی، میں کہوں میری شادی کرا دے تو بیوی نے تو ماری جانا ہے نا کدی نہ کدی، کیا مانگوں؟
کہنے لگے میں سویرے نبی علیہ السلام کو نماز کے بعد اٹھنے لگے تو میں نے کہا آپ نے رات کو کہا تھا نا دعا، آپ میرے لیے کیا دعا کر دیں، انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے رسول میرے لیے ایک کوئی دعا کریں کہ جس جنت میں آپ جائیں اللہ مجھے بھی جنت میں ہی لے جاؤ اس میں۔ اس کا مطلب ہے جس صحابی کو دیکھے جنت کی طرف، جنت کی طرف۔ اور اللہ ہمیں معاف کرے، ہم میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جن کا منہ جنت کی طرف ہے، بس یہ کسی طریقے نہ مال شال کٹھا کر کے نہ دنیا تو چلے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ دی کوئی گل منن نو تیار نہیں ہے۔ اور پھر صحابہ نبی علیہ السلام سے بھی دعائیں کراتے تھے، اور خود بھی نبی علیہ السلام کے علاوہ صحابی خود بھی کرتے رہتے تھے، یا اللہ جیڑی جنت بنائی ہے اپنے بندیاں نو دے دیں، یا اللہ تو جنت بنائی سی نا تے تو بغیر کسے نیک کام دے آدم علیہ السلام نو دیتی سی، یا اللہ تیرے ہی بندے ہیں، تیرے علاوہ کو مالک و مشکل کشا نہیں، یا اللہ تو جنت دے دیں، یا اللہ جنت دے دیں، یا اللہ۔ یہ مومن جو ہے یہ اللہ سے دعائیں مانگتا رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کا ایک اور تھا طریقہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی آدمی سے زمین کا ایک ٹکڑا خریدا، وہ زمین کا ٹکڑا جب خریدا نا اس کو پیسے دے کے آ گئے، بعد میں 2 4 5 10 دن لنگے تو پتہ چلا حضرت عثمان غنی کو کسی نے کہا عثمان یہ کتنے کا ٹکڑا لیا ہے، کہنے لگے میں نے اتنے، کہنے لگے عثمان پھر ٹھگ لیا ہی نا انہوں پتہ نہیں سی یہ تو ٹکڑا بڑا مہنگا ہے۔ اب ایمانداری سے ہمیں کو بتائے کہ تم نے جو سودا لیا وہ سونا نکلا ہے اس میں، اسی نے سودا مک گیا ہے، ختم گل مکی، اے ہن ساڈا ہے، اے اودا کی لگدا ہے، اے ساڈی قسمت ہے، اے اللہ نے چھپڑ پاڑ کے سانو دیتے نے۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے میں نے ٹھگ لیا ہے، اے وہ بیچارہ بڑا پریشان ہے۔ آپ نے فرمایا انہوں بلا کے لے آؤ، بلا کے لے کے آئے تو کروں پیسے نبی حضرت عثمان غنی نے منگوائے، کہنے لگے وہ زمین کے ٹکڑا تم لوگوں کو یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے ٹھگ لیا ہے، یہ تیرے پیسے ہیں، چپ کر کے سارے لے لو، تم اپنے پیسے لے لو، یا اپنے پیسے جانا جو مجھے دے دو، اور تم اس طریقے سے کرو کہ تم نہ یہ زمین کا ٹکڑا تم لے لو۔ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو مسلمان سودا لینے میں، خریدنے میں، فروخت کرنے میں آسانی کرے اور سودا واپس کر لے اللہ جنت دے گا۔ عثمان کو جنت کی ضرورت ہے، لے لے اپنی زمین، چل مجھے تو جنت کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں معاف کرے، اگر ہمیں ملا ہوتا نا کوئی اچھا نکر والا ہے، وہ تو سڑک نکلنی ہے، وہ تو زمین اینج ہونا ہے، نانا زمین میں نہیں دے۔ کہنے لگے محمد رسول اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور جب انہوں نے جنت کا وعدہ کر لیا مجھے جنت چاہیے، پھاڑا اپنی زمین، چل چک چک۔ یہ صحابہ کا عجیب ایک بڑا عجیب واقعہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دن صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ آیا اور بندے کے ساتھ ایک بچہ تھی۔ وہ جو بچہ تھا نا پتہ چلا کہ یہ بچہ یتیم بچہ ہے، اور یہ اپنے باپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا باغ تھا اس میں یہ یتیم جایا کرتا تھا۔ وہ باغ اس کے والد کا نہیں تھا، بلکہ یہ جو ساتھ بندہ آیا ہے نا یہ اس کا باغ تھا۔ وہ باپ فوت ہو گیا ہے تو یہ یتیم بچہ سمجھ رہا ہے کہ ساڈا باغ ہے بھائی، ساڈا باغ ہے، میرے ابو دے نال ہے، میں اپنے ابو کے ساتھ آیا جایا کرتا تھا۔ اس آدمی نے کہا تیرے ابو نے مجھے ویسے لیا ہوا تھا ادھار، یا ٹھیکے پہ جس طرح ہوتا ہے ایسے لیا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا نہیں جی نہیں، نہیں جی نہیں نہیں، وہ بچہ چھوٹا سی، میرے ابو دا، میرے ابو بھی لے کے جاندے سن، یہ میرا۔ اس نے کہا آپ پھر نبی علیہ السلام سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ وہ بچہ یتیم بچہ اور یہ آدمی دونوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے انہوں نے اپنی بات سنائی۔ اور بچہ ایک ہی گل کہے مینوں نہیں پتا، میں اپنے ابو دے نال اندر تے جانا ہونا سا، ساڈا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ساری جب بات سنی نا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ یتیم بچے کا نہیں، یہ اس بندے کا ہی ہے۔ آپ نے فیصلہ دے دیا کہ نہیں بیٹا
یہ تیرے باپ کا نہیں، یہ اس کا ہے۔ وہ یتیم بچہ رون ڈے پیا اچھی اچھی، میرے ابو بھی فوت ہو گئے نا، ساڑی جگہ بھی کھو لیجئے انہوں نے۔ نبی علیہ السلام نے بڑا ترس آیا، آپ نے اس صحابی کو کہا، چھوٹا سا باغ تھا، آپ نے فرمایا گل سن، یہ یتیم بچہ ہے، اگر تم اپنا باغ اسے دے دو یتیم کو، میں اللہ کا نبی محمد وعدہ کرتا ہوں اللہ اس باغ کے بدلے میں تجھے جنت دے گا۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے سارے، اور وہ بچہ رو رہا تھا یہ کہ ابو بھی چلے گئے نے، ساڑھا باغ بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے کہا نا تو بندہ پتہ ہے کہ وہ بندہ نہیں یا رسول اللہ ساڑھا باغ ہے، میں نہیں دینا انہوں۔ بس اتنی گل اس نے کی تھی، نبی علیہ السلام اٹھ کے جانے لگے تو ایک صحابی تھے حضرت ابو دہدہ، یہ اٹھے اس باغ والے کے پاس گئے، کہنے لگے تیرا چھوٹا جا باغ ہے نکمہ جا، اور میرا باغ 600 کھجور کے درخت ہیں اور اندر میرا محل ہے، اور سارے دا سارا لے کے مینوں ہے چھوٹا جا باغ جڑا ہے نا اپنا دے دے۔ وہ پریشان ہوگا کہ چھوٹا سا باغ اور 600 درختوں والا اور محل والا، کہنے لگا مینوں قبول ہے۔ اس نے وہ باغ جب اس نے کہا نا قبول ہے، یہ فٹافٹ نبی علیہ السلام کے پاس گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ تساں کیا سی جڑا انہوں باغ دے نا یتیم نو جنت، یا رسول اللہ جنت یہ باغ میں انہوں دینا، مینوں دسو مینوں جنت ملے گی نا میرے واسطے بھی، اے میرا باغ اے لے لوے۔ اس کو دے کے چھوٹا باغ لے کے آیا، کیوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ملے گی۔ بچے یتیم کو دے دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ پھر اپنے باغ کے گئے اور باغ کے اندر داخل نہیں ہوئے، باہر ہی کھڑے ہیں، باہر کھلو کے اندر اپنی بیوی نو کہندے نے، اندر محل بنیا سی بہت بڑا، نی باہر آجا لا لیے۔ نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں جنت دے بدلے باغ دا سودا کر لیا۔ کہنے لگی ابو دہدا تو ہے ہی بڑا سیانہ ہے، تو ایویں نہیں سودا کیتا ہونا، کوئی وجہ یہ اے واقعی اگر جنت مل دی ہے تو میں تیرے نال ہاں۔ یعنی جنت کے لیے صحابہ کا یہ تھا کہ اپنا آپ تن من دن سب کچھ چلا جائے، جنت کسی طریقے سے مل جائے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس وقت یہ شام فتح ہوا نا، شام تو شام کا علاقہ جب فتح ہوا ہے، مسلمان آرمی یہ چلی گئی حضرت عمر فاروق کے دور میں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ شام کے اس علاقے میں جدھر مسلمانوں کا امیر تھا نا حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، یہ مسلمانوں کا امیر تھا، جرنیل۔ اللہ کا کرنا ایسا ہو گیا کہ یہ جس علاقے میں رہ رہے تھے نا اس علاقے میں طاعون کی بیماری پتہ چلا کہ پھیل رہی ہے۔ کسی بندے نے کہا امیر المومنین نکلو تو فٹافٹ، طاعون کی بیماری ادھر نہ کئی بندیاں نو ہوئی ہے۔ جب کہنے لگے طاعون کی بیماری ہوئی ہے اور مجھے محمد رسول اللہ کی بات یاد آ گئی ہے۔ ایک دن نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی، فرمایا میرے جانے کے بعد، دنیا سے جلے جانے کے بعد تم شام کو فتح کرو گے۔ اب نبی تو اللہ کے بتانے سے بتاتا ہے نا، اللہ کو تو سارا غیب ہے۔ میرے جانے کے بعد دنیا سے تم شام کو فتح کرو گے اور شام میں پھر ایک بیماری پھیلے گی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماری پھیلے گی، آپ نے فرمایا جو صبر کرے گا اللہ اس کو جنت دے گا۔ کہنے لگے اللہ اکبر، اور میرے دور میں وہ بیماری پھیل گئی ہے اور سب نے جانا ہے چلے جاؤ، میں ابو عبیدہ نہیں جا سکتا، مجھے محمد رسول اللہ نے کہا کہ اگر صبر کرو گے تو جنت، اور میں تو جنت کا طالب ہوں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی انگلی کے اوپر نہ ایک پھوڑا ہوا، وہ پھوڑے سے اتنی درد ہوئی کہ وہ نہ بے ہوش ہو گئے۔ تے کہنے لگے یا اللہ میں دنیا دے اتے درخت لان تے نہراں لان تے دنیا دے کام کر نہیں آیا، مجھے تو دنیا میں تم نے بھیجا، میں نے جنت میں جانا ہے، یا اللہ میں نے جنت میں جانا۔ اور پھر حضرت ابو عبیدہ پھر اسی جگہ فوت ہو گئے کہ محمد رسول اللہ نے کہا ہے کہ صبر کرنا جنت دے گا، اور زندگی آج نہیں تو کل موکی جانی ہے، موکی جانی ہے، جنت کتوں ملنی ہے پھر۔
یعنی صحابہ کا جنت کے ساتھ تعلق کیا. ساری دوڑ دھوپ ہماری پتہ ہے بس منڈے پڑھ جاننا پھرنا تیری قسمت بدل جائے گی. بس منڈے اتنا ایک نوی فیکٹری ایک باری چل پاوے تیری قسمت بدل جائے گی. اور جنت کی طرف کوئی کوشش ہی نہیں کر رہا. قرآن مجید نے یہ جو بات کہی ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ نے کہا ہمارے جو نیک بندے ہیں نا, نیک بندے رحمان کے, وہ پتہ کیا دعا کرتے ہیں, یا اللہ ایسی بیویاں اور ایسی اولاد دے جو آنکھاں کی ٹھنڈک ہو. اب ہم تو آنکھوں کی ٹھنڈک یہی سمجھتے ہیں نا, بس بچے نو ویکھیا خوش ہو گیا جی. یہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہوتی. امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہوتی ہے؟ ہر بندہ جو ہوتا ہے اپنے اولاد کو دیکھ کے خوشی ہوتا ہے. کہنے لگے خوشی اور بات ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک یہ ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کو دیکھے تو دیکھنے کے بعد کہے لگتا ہے میرا منڈا ایڈا نیک کے گناہوں تو بچتا ہے, اے منڈے نے تے ضرور جنت چلے جانا ہے. اپنی بیوی اور اللہ سے ایسی, اے اللہ ایسی اولاد عطا کر کے میں اس کو دیکھوں, دیکھتے مجھے پتا چلے کہ یہ میرا بیٹا جو ہے نا یہ جنتی بچہ ہے. اور لوگوں کتنے لوگ اپنے بچوں کے لیے جنت مانگتے ہیں, بس بڑا کار مل جائے, بڑی کوٹھی مل جائے, فلاں ہو جائے یہ, اور جنت کے لیے کتنے کوشش کرتے ہیں بتاؤ مجھے. حدیث کے اندر ایک بڑا عجیب واقعہ آتا ہے اور بھی, کہ مدینہ کے اندر ایک صحابی تھا, یہ بہت کم خوبصورت تھا. یہ ذرا میری بات یاد رکھنا, کبھی زندگی میں کسی کو بد صورت نہیں کہنا, کبھی نہیں کہنا, مرنے تک بد صورت نہیں کہنا. یہ ہوتا ہے کوئی زیادہ سونا ہوتا ہے کوئی کٹ سونا ہوتا ہے بس. مدینہ کا ایک نوجوان تھا, نوجوان ٹھیک تھا, اتنا زیادہ خوبصورت نہیں تھا, بہت کم. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے نہ رشتے, بڑی کوشش ہوئی اس کا رشتہ نہیں ہوتا تھا, اتنا خوبصورت نہیں تھا. لوگ دیکھتے تھے کہ بچی کے ساتھ ملتا جلتا کچھ ہونا چاہیے اور پھر دیکھنا بھی چاہیے. نبی علیہ السلام نے ایک دن اسے کہا ادھر آؤ, جاؤ فلاں قبیلے کے اندر جاؤ تو جا کے انہیں کہنا کہ مجھے محمد الرسول اللہ نے بھیجا ہے, اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دو صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث میں آتا ہے یہ بچہ نوجوان تھا, ویسے ٹھیک ٹھاک تھا. ان کا دروازہ کھٹکھٹایا, باہر ان کا والد آیا, کہنے لگا کہ مجھے نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دو. وہ پریشان ہو گئے, کہنے لگے نبی علیہ السلام نے, آپ کو پتہ بھی ہے ہمارا خاندان بڑا خوبصورت لوگوں کا خاندان ہے, یہ کیا ہے؟ وہ سوچی پہ گیا, آ کے اندر اپنی بیوی نے گل کی تھی کہ اے بندہ کلیا نبی علیہ السلام نے, وہ ساڈی بیوی دا جوڑ کی ہے بیٹی دا. وہ بیٹی نے گل سن لی, کی گل ہے؟ وہ بیٹی کہنے لگی ابا جی یہ رشتہ کنے کلیا ہے؟ انہوں نے کہا محمد الرسول اللہ. کہنے لگی ابا جی آنے والے کو نہ دیکھو, بھیجنے والے کو دیکھو, جس نے بھیجا ہے مجھے قبول ہے رشتہ, یا رسول اللہ نے جو بھیجا ہے اللہ ان کے اوپر رحمت کرے. ان کا باپ جو تھا نا, بچی کا باپ, یہ فٹافٹ نبی علیہ السلام کے پاس چلا گیا, یا رسول اللہ ہمیں منظور ہے, آپ کہتے ہیں نا رشتہ ہمیں قبول ہے, کر دیں. نبی علیہ السلام نے بندے کو بلایا, آپ نے ادھر نکاح پڑھایا. اب اس کا کوئی مسا آپ نے نکاح پڑھایا, تو وہ نکاح کے پڑھانے کے بعد وہ کہنے لگا اچھا میں میرے پاس کچھ پیسے جوڑے ہیں, میں اپنی بیوی کے لیے کچھ نہ کوئی تحفے خرید لوں. حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ نوجوان جس کی شادی ہوتی ہی نہیں تھی, مسا اس کی شادی, یہ بازار کے اندر گیا کہ جا کے نا میں کوئی سودا کوئی چیز بیوی کے لیے تحفہ وغیرہ, تو بازار کے اندر مسلمانوں کا دیکھا کہ ایک جگہ مسلمان کچھ کٹھے ہیں, تلواریں انہوں نے پکڑی ہوئی ہیں, ان کے اوپر ان کا جو ایک لیڈر ہے, اور وہ لیڈر کہہ رہا ہے او بھائی جنہیں جنت جانا ہے فٹافٹ اسی جا رہے ہیں, نبی علیہ السلام نے سانو کلیا ساڈے لشکر دے نال آ جاؤ. اور لوگو اور جس کا رشتہ نہیں ہوتا تھا مسا رشتہ ہوا.
اور وہ بازار میں گیا، جب یہ سنا نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فلاں علاقے کی طرف بھیجا، جنت کی طرف جا رہے ہیں ہم، بازار سے بیوی کے لیے تحفے خریدنے کی بجائے تلوار اور تیر خرید کے ان کے ساتھ چلا گیا۔ یہ کیسے لوگ تھے؟ ہمارے ہاں تو شادی پترا کرو باہر نہ نکلے، پہلا تیرا بیاہ ہے، پتر چاندے نہ، پتر تو ادھر نہ جائیں، تو لاہور بھی نہ جائیں، تو گھر رہا کر بہتا۔ وہاں سے تلوار تیر خرید کے ان کے ساتھ چلا گیا، جاتے ہی شہید ہو گیا۔ لوگوں یہ کیسے لوگ تھے؟ کیسے لوگ تھے؟ کیسے عجیب و غریب قسم کے یہ لوگ تھے کہ جنت کی بات ہوئی، انہوں نے کہا چھاڑ بیانو، اللہ جنت کی حور عطا کرے گا، جنت عطا کرے گا، دنیا کی بیوی کا کیا ہے؟ حدیث میں ایک اور واقعہ آتا ہے کہ صحابہ جنت کی طرف کیسے دوڑتے تھے، کتنے خوش ہوتے تھے جنت کی اگر کوئی بات ہوتی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مدینہ کے اندر قحط پہ گیا، قحط، کچھ سامان نہیں آتا تھا۔ اچانک ہی ایسے پتا چلا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، یہ شام سے ان کا قافلہ آیا ہے اور وہ سامان وغیرہ لے کے ہیں، اور پورے مدینے چنا رولا پہ گیا کہ مال آ گیا، دانے آ گئے۔ ابھی قافلہ آیا ہی تھا، وہ اونٹوں کے اوپر پلان تھے، پلانوں کے اوپر وہ جو بوریاں بندھی ہوئی تھی وہ ساری، یہ آواز جب آئی نا، بڑی مشہور آواز اوپر آئی، تو یہ آواز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر، حضرت عائشہ صدیقہ کا گھر تھا نا جہاں، وہاں بھی ایک بندہ کہہ رہا تھا اور شکر ہے عبد الرحمن دا قافلہ آ گیا، نہیں تے تھے پتہ نہیں کی ہو جانا سی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، یہ اندر کہنے لگیں یہ عبد الرحمن کا قافلہ آیا ہے۔ یہ عبد الرحمن جو ہے نا، نبی علیہ السلام نے ایک دن کہا تھا کہ یہ عبد الرحمن جنتی ہے۔ اتھوں کوئی حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس سے اٹھ کے جا کے سیدھا عبد الرحمن کو گیا، عبد الرحمن میں نے مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ سے سنا ہے کہ تم جنتی ہو، کہ محمد الرسول اللہ نے فرمایا تم فرمایا میرے بارے میں کہا ہے؟ آپ کے بارے میں؟ کہنے لگے وہ سارا قافلہ، سارے اونٹ، سارے دانے، ساری رسیاں، سارے پالان، سب کچھ اللہ کے رستے میں ان کو صدقہ کر دو۔ اللہ نے مجھے محمد الرسول اللہ نے کہا ہے میں جنتی ہوں۔ حدیث کے اندر ایک اور واقعہ آتا ہے کہ جس وقت یہ غزوہ بدر ہونے لگی نا، تو سویرے جنگل ہونی تھی، رات کے وقت ایک صحابی تھے حضرت سعد بن خیثمہ، یہ دونوں ہی نا کلا باپ تے کلا بیٹا دونوں ہی سے، یہ ساری رات آپس میں نا یہ ایک دوسرے تے نا ان کی توت کار ہوتی رہی، دونوں صحابی، کیا باپ کہے میں جانگے جانا ہے، بیٹا کہے میں جانا ہے۔ ساری رات باپ نے سایا پتر تو کلا ہے، میں جان دے، چلو میرے بعد تو چلو میرا کو نہ، جو اس نے کہا نہ تھا کہہ دی۔ کہنے لگا ابا جی نہیں، یہاں تک کہ دن ہو گیا نا، بات اس بات پہ پہنچی چلو جی قرعہ ڈال لو، اور قرعہ ڈالا گیا تو حضرت سعد جو بیٹا تھا نا، بیٹے کے نام قرعہ نکلایا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ صبح جنگ بدر ہوئی، اور بدر کے 14 شہیدوں میں ایک حضرت سعد بھی تھے۔ یہ اپنے باپ کو رات کو کہتے تھے ابا جی بے شک میں کلا ماں، بے شک میں کلا ماں، لیکن ابا جی جنت دی تو مینوں بھی ضرورت ہے نا۔ کلے بچے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ چل پتر تو فلماں لا تے ٹی وی لا کے دے، تینوں پروگرام کر کے دے، تے ساری اجڑ جائے، تے بیڑا غرق ہو جائے، تباہ برباد ہو جائے، نہ تو نماز پڑھیا کر، نہ تو کچھ کریا کر، نہ دین دے، نہ شرم، نہ کلے بچے کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ نہ کہا بے ابا جی میں کلا ماں، تے جے میں کلا ہی جنت میں چل رہا جاواں، پھر ابا جی میں جنت جانا چاہنا، اللہ کی تصویر ہی جاندے شہید ہو گئے۔
اللہ کا کرنا ہو گیا اگلے سال جنگ احد ہوئی. احد میں حضرت سعد کے پھر والد جو کہتے تھے نا میں جانا ہے, اب پیچھے کوئی بندہ نہیں, اور کیا کر رہے ہیں, اور کوئی بندہ نہیں, نہ روے رے نام اللہ دا جانا ہے. اگلی جنگ احد میں گئے کہ جاتے ہی حضرت خیسمہ جو تھے نا وہ اگلی جنگ احد میں بھی شہید ہو گئے. دونوں ہی باپ بیٹا جنت کے اندر. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ کہتا ہے اور میں نے مومنوں کے ساتھ ایک سودا کیا ہے, اپنی جان مینوں دین تے میری جنت آپ پھڑن. انہوں نے مجھے اپنی جانیں دے دی ہیں, یہ جنت میں نے ان کو دے دی ہے. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اللہ کہتا ہے اصل میں اس کائنات میں سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ کوئی جنت کے اندر چلا جائے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے عمر بن جموح, یہ لنگڑاندے سن, 4 بیٹے سن انہاں دے. غزوہ احد میں جانے لگے نا جب, تو کہنے لگے ابا جی تسی لنگڑاندے ہو, تو اڈ کو ٹریا بھی نہیں جاندا, اسی جو چلے ہیں. انہوں نے کہا پتر نا جنت اپنی اپنی ہے, میں لنگڑانا نا تے میں لنگڑاندہ ہی جنت وچ بڑھ جانا جے. اللہ کرنا ایسا ہوا کہ یہ جب صبح لڑائی ہوئی تو لڑائی میں شہید ہو گئے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ وہ جنت وچ ٹہل رہا سی, لنگڑاندہ کو نہیں سی پیا, کوئی لنگڑا نہیں سی رہا, جنت ٹہل کے ٹردا سی. صحابہ میں ایک صحابات کہتے, صحابی کا نام ہے اقرا بن حابس, ان کے 10 پتر تھے. حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے دور میں جنگ یرموک میں جب یہ گئے ہیں, یہ سنیں 10 پتر, اے نہیں کیا چل پتر ایک چلا جائے 2 چلے, 10 دے 10 آپ بھی تے 10 آپ 11واں, 10 پتر تے آپ 11واں, او 11 دے 11 جنگ دے اندر گئے, 11 دے 11 ہی شہید ہو گئے. اور پتہ ہے کیا کہتے تھے, میں نہیں پسند کرتا کہ میرے 4 پتر چلے جان تے باقی 6 جہنم میں چلے جان, نہ میں چاہنا سی باپ پتر, میں اپنے پتر تو بغیر نہیں رہ سکتا, میں سارے نو جنت وچ کرنا. لوگو آؤ جنت کے لیے کوشش کریں. یہ ماہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, اس میں کوشش کرو. یہ مہینہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی لیے آ رہا ہے. لوگو اور جنت میں چلے جاؤ, اس کی عزت کرو, اس کا احترام کرو, اس میں نمازیں پڑھو, اس میں ذکر کرو, اس میں صدقہ خیرات کرو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے معافیاں مانگو, دین کا خیال کرو, اور آؤ جنت کے اندر چلیں. اللہ ہمیں جنت عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.